السلام علیکم، میں ہوں ظفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سیریز میں خوش آمدید۔ طوفان نوح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا؟ بت پرستی کا آغاز کب ہوا اور قوم نوح پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ علیہ السلام دنیا میں بھیجے جانے والے رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، آپ علیہ السلام نبی تھے اور اللہ سے کلام بھی کرتے تھے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن، اور قرن سے مراد قوم ہے۔ 10 قرن یعنی کہ 10 قومیں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی ہزاروں سال ہوتی تھی۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار سالوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح قومیں بنو راس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب دنیا میں بت پرستی عام تھی اور نسل آدم گمراہی میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام اہل زمین کے پاس تشریف لانے والے پہلے رسول ہیں۔ جیسا کہ قیامت کے دن لوگ آپ علیہ السلام کو اول الرسول کہہ کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعقوب، یغود اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں میں سے تھے۔ جب یہ لوگ دنیا سے وفات پا گئے تو شیطان نے ان نیک لوگوں کے پیروکاروں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ ان لوگوں کی مجالس اور جہاں پر بیٹھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے ان جگہوں پر پتھر لگا دیں، اور ان پتھروں کو ان صالحین اور نیک لوگوں کے نام سے منسوب کر دیں۔ شروع میں تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے ان پتھروں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ بتوں، مورتیوں اور طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کے بغیر پروردگار نہیں، اور تم سب اسی کو خدا مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سی نصیحتیں فرمائی، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ مشرکوں اور کافروں نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کے متعلق جو کچھ کہا اس کو قرآن مجید کی سورہ ہود میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ہم تم میں کوئی ایسی خصوصیت تو نہیں دیکھ رہے جو تمہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہو، تم جیسے تھے اب بھی ویسے ہی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سالوں تک اپنی قوم نصیحت اور تبلیغ کرتے رہے، مگر صرف چند لوگ ہی ایمان لائے اور باقیوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ علیہ السلام سے دشمنی میں اس قدر شدت اختیار کر لی کہ جب بھی کوئی کافر مرنے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی نہ کرنا، بلکہ
ان کی مخالفت اور ان سے دشمنی تم لوگوں پر فرض ہے۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ لے آؤ اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کفار نے کہا، اے نو، اب وہ وعدہ لے آ جس سے تو ہمیں اب تک ڈراتا آیا ہے، لیکن یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، تو کب ان باتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میرا رب عذاب مسلط کرنے پر قادر ہے، نہ تو کوئی اسے عاجز کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ہاتھ روک سکتا ہے، بلکہ اس کی قدرتوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ کسی چیز کے متعلق کہتا ہے ہو جا تو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے پہنچتے ہی کشتی بنانا شروع کر دی۔ یہ کشتی صنوبر کے درخت کی لکڑی سے بنائی گئی تھی جس کی لمبائی 80 گز تھی اور اس کے باہر تارکول کا استعمال کیا گیا تھا، اور کشتی کا اگلا حصہ نوکدار بنایا تاکہ کشتی آسانی سے پانی کو چیر سکے۔ جب یہ کشتی بن کر مکمل تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کشتی میں روئے زمین پر موجود تمام جانوروں اور چرند پرند کا ایک ایک جوڑا سوار کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ اشیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اہل ایمان کی تعداد 60 تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حام، سام، یافت اور یام۔ اہل کتاب نے یام کو کنعان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یام یا کنعان یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا اور طوفان نوح کا شکار ہو گیا تھا۔ جب طوفان شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسی موسلادھار بارش برسائی کہ نہ اس سے پہلے کبھی برسی ہوگی اور نہ بعد میں کبھی برسے گی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی آسمانی کنویں کا سارا پانی زمین پر ڈال دیا ہو اور پھر زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام چشموں کا پانی زمین پر انڈیل دے اور سارا پانی خشکی کو سمندر میں تبدیل کر دے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ: آخر کار نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، تو بدلہ لے۔ پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا۔ اس طرح کشتی پر سوار ہونے والوں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی انسان، جاندار یا چرند پرند زندہ نہ رہ سکا۔